اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا ہے کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کرتے تھے کر کے نماز پڑھتے تھے اسے یکایک پھر گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم جز نمبر 2 جس کا نام سیقول ہے اس کو لے کر کے آپ کے آگے پیش ہیں۔ ابھی ہم سورۃ البقرہ جو ہے اسی کو ڈیل کر رہے ہیں۔ یہ پورا جز جو ہے اس میں سورۃ البقرہ کو کور کیا گیا ہے، اور جیسے کہ ہم نے کل بھی کہا تھا کہ اس سورت کو سمجھنے کے لیے ہم نے 7 پارٹس میں اس کو ڈیوائیڈ کیے۔ کل ہم نے اس کے 2 پارٹس کو کور کیا تھا، اب آج ہم اس کے بقیہ 3 پارٹس جو ہے 3rd، 4th اور 5th کو کور کریں گے۔ تو جو 3rd پارٹ کا جو فرسٹ پوائنٹ یہاں پہ جو آتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معزول کیا، ڈسمس کیا، اور ان کی جگہ ایک نئی امت مسلمہ کو اپوائنٹ کیا ہے، تو جب کوئی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے یا کسی کو ڈسمس کیا جاتا ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک نیا قانون ان کے لیے آتا ہے، اور ایک نئی پوزیشن کو کریٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبلہ جو ہے وہ اس سے پہلے بنی اسرائیل مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ایک نیا قبلہ، یعنی یہ نیا نہیں تھا بلکہ یہ قبلہ جو ہے کعبۃ اللہ، یہ دنیا میں سب سے پہلی جو عبادت گاہ بنی تھی وہ کعبۃ اللہ ہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ چونکہ اب ان کی نئی اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے تو اب ان کا کانسٹیٹیوشن بھی چینج ہو رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تورات کو ختم کیا اور یہاں سے قرآن مجید جو ہے وہ ان ایکشن آ جاتی ہے اور امت مسلمہ کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس نیو لیڈرشپ کو کیا کہتے ہیں؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اس طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا، یعنی یہ جو نیو لیڈرشپ ہے اس کا جو سٹیٹس ہے، اس کا جو منصب ہے، یہ کیا ہے کہ یہ امت وسط ہے، اور ان کا جاب رول کیا ہے تاکہ دنیا کے لوگوں پر وہ گواہ رہے، جس طرح سے رسول ہم پر گواہ ہے، ہم دنیا کے لوگوں کے لیے وٹنس دیں۔ امت وسط کس کو کہتے ہیں کہ ایک ماڈریٹ امت، درمیانی راستے والی امت۔ اس سے پہلے جب دنیا جو ہے وہ ایک ایسے پوائنٹ پہ آ گئی تھی جہاں پہ ریلیجن کو بہت اہمیت تھی اور دنیا کو بالکل حقیر سمجھا جاتا تھا۔ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، ریلیجن ہیز لاسٹ اٹس ویلیڈیٹی، ریلیجن کو آؤٹ ڈیٹڈ کیا گیا، اور آج مٹیریلزم کا دور ہے۔ امت وسط اس کو کہتے ہیں جو ریلیجن اور جو واقعی میں جو مٹیریل ورلڈ ہے ان دونوں کے بیچ کی درمیان کے کا جو راستہ ہے، اور اسلام اسی کی طرف بلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ہمیں ایز اے امت مسلمہ اس ذمہ داری کو، یعنی اپنے اس رول کو پہچاننا ہے کہ ہم ایکسٹریم لیول کے لوگ نہیں بلکہ ہم ماڈریٹ درمیانی راستہ اختیار کرنے والے لوگ ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے بھیجا۔ جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی تھی سورۃ الفاتحہ میں، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں یہ بھی کہا تھا کہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ جو راستہ دکھاتا ہے، راستے پہ چلنے کا انتظام بھی کرتا ہے، اس راستے پہ چلانے کے لیے ایک ہادی کو بھی بھیجتا ہے جو کہ ہم سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچاتا ہے۔ یہ سارے ہدایت کے ڈیفینیشن میں آتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رول کیا تھا۔ ایک 151 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم ہی میں سے
ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیت سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت سے بچو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رول جو تھا وہ ہمیں بتایا، اور اسی کے انڈر جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے تو بائی ڈیفالٹ وہ رول جو ہے وہ مسلمانوں پہ بھی عائد ہوتا ہے، وہ دیٹ از فار مسلمز ایز ویل، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فائنلٹی آف پروفیٹہڈ پر بلیو کرتے ہیں، تو وہ جو جاب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رول تھا وہ بائی ڈیفالٹ امت مسلمہ پہ بھی چسپاں ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ میں نے 9 پوائنٹس نکالے کہ اس امت کو اس رول کو فلفل کرنے کے لیے جو کیریکٹرسٹکس، جو پرسنل ریسورسز ہمارے اندر ہمارے کیریکٹر میں آنے چاہیے، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا ہے اس صورت میں۔ اور اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ آپ ضرور اس پروگرام کے بعد قرآن مجید میں ان پوائنٹس کو ضرور ڈھونڈیے گا۔ تو سیکنڈ جز میں اللہ تعالیٰ یہ بلڈنگ انڈیویجولز والا جو رول ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے پہلے جب آپ یہ جاب پہ ہے، جب آپ کو یہ رول پلے کرنا ہوگا تو بہت سے چیلنجز آئیں گے۔ اب ان چیلنجز کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ صفت جو ہے وہ صبر کی ہے، پیشنس کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مومن وہ ہوتے ہیں کہ جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، و اللہ کی طرف اس مصیبت کے لیے اللہ کی طرف پکارتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مصیبت کے وقت صبر کرنا۔ دوسری جو امپورٹنٹ کوالٹی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے والی ہے وہ ہے نماز۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس رسپانسبلٹی کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمارا ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہو، اور وہ کنیکشن ہماری نماز پیدا کرتی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو صفا اور مروہ کا ذکر کیا ہے تو اس کا جو پوائنٹ وہاں سے نکلتا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر قربانی والا جذبہ پیدا کریں۔ اس کام کو کرنے کے لیے، یہ نئی لیڈرشپ کے رول کو سنبھالنے کے لیے ہمارے اندر قربانی والا جو جذبہ ہے وہ اس کا ہونا لازمی ہے۔ ہم سے پہلے جو امت تھی انہوں نے حق کو چھپایا۔ اللہ تعالیٰ اب ہمیں یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر، مسلمانوں کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ کوالٹی یہ ہونی چاہیے کہ جو میسج آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک لے کر کے آئیں، اس میسج کو جوں کا توں جو ہے وہ لوگوں کے آگے پیش کریں۔ اس میں جو ہے میسج کو چھپانے والا کام پچھلی امت کی طرح ہم نہ کریں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ جو مومنین ہے ان کے اندر محبت جو ہے وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے، ان کا جو محبت کا جو سٹینڈرڈ ہے اس میں جو سب سے پہلی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ یہاں پہ کہتے کہ اشد حب اللہ، مسلمان جو ہے جو اس منصب پہ جو فائز ہے۔ اب اور ایک چیز سے اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کر رہے ہیں کہ شیطان کے ڈسیپشن سے، شیطان کے فریب سے بچے رہیں، کیونکہ اس راستے میں اس رول کو نبھانے کے لیے آپ کا سب سے بڑا دشمن جو آپ کے اگینسٹ کھڑا ہوگا وہ شیطان ہے۔ اب اس کے بعد جو 7 نمبر پہ اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ مومنین کے اندر ایک ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، اور وہ ایٹیٹیوڈ کون سا ایٹیٹیوڈ ہے؟ حلال اور حرام والا ایٹیٹیوڈ۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ لوگوں زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں انہیں کھاؤ، اور یہ صرف کھانے پینے کے تعلق سے نہیں ہے، ایک پیورٹی والا ایٹیٹیوڈ اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے 168 نمبر کی آیت میں ہمیں بتا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے 8 نمبر کی جو آیت ہے، اس جو پوائنٹ ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ مومنین کے اندر
ایک جذبہ جو سب سے ہائیسٹ لیول پہ ہونا چاہیے وہ شکر والا جذبہ ہے. always being thankful to اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہم اللہ کے سوا دنیا میں کوئی کام کر ہی نہیں سکتے اس کی مدد کے ذریعے کے بغیر. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ اس ایٹیٹیوڈ کو، شکر گزاری والے ایٹیٹیوڈ کو اپنے اندر پیدا کرنا. اور جو 9th کوالٹی ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، آج مسلمانوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ صرف ایز اے اسپریچول نیشن، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایز اے مسلم ہماری جو 5 چیزیں ہیں ہمارے عقیدے سے جڑی ہوئی، یعنی ہمارا عقیدہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بس ہم نے دین کو صرف یہی سمجھا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں وہ امت بننے کی ضرورت ہے جس کے اندر سروس ٹو ہیومینٹی. اللہ تعالیٰ یہاں پہ آیت بر کا ذکر کرتے ہیں. 9th نمبر جو کوالٹی ہمارے اندر ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ اور اللہ کے نزول کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کریں، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اس سے وفا کریں، اور تنگ دستی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کرے. یہ ہے راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو 9 کوالٹیز ہمیں یہاں سے ہم ڈیرائیو کر سکتے ہیں سیقول کے سپارے سے، وہ یہ ہے کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ آیت بر ہے جس کو ہم نے اپنے پیچھے ڈال دیا ہے. اب جو 4تھ پارٹ ہے اس جز کا اور سورۃ البقرہ کا، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نئی لیڈرشپ کو اپوائنٹ کرنے کے بعد ان کے کیریکٹرسٹکس اللہ تعالیٰ نے گنائے، اور اب اللہ تعالیٰ ایک شریعت جو ہے وہ اس نئی امت کو پیش کر رہے ہیں. جیسے ورڈ شریعت آتا ہے اٹ از لائک اٹ ساؤنڈز بیلز، اور آج دنیا نے اس ورڈ کو جو ہے ایک بہت ہی اٹینٹیو اور الرٹ ٹائپ کا ورڈ بنایا ہے کہ لوگ جو ہے شریعت کے نام سے ہی ڈر جاتے ہیں. لیکن شریعت یعنی ایک زندگی کا جو طریقہ ہے. پہلے تو ہم نے انڈیویجول لائف کو دیکھا، اب ایک سوشل لائف جو ہماری کمیونل لائف ہے. شریعت کمیونل لائف کو بھی گائیڈ کرتی ہے اور شریعت انڈیویجول لائف کو بھی گائیڈ کرتی ہے. تو شریعت کے جو احکام اس صورت میں آ رہے ہیں اس پر سے گزرنے سے پہلے ہم اس چیز پر بھی روشنی ڈالتے ہیں کہ آخر شریعت کا پرپس کیا ہے. شریعت جو ہے اس کا مطلب ہے پروٹیکشن، حفاظت. اسلامی شریعت 5 چیزوں کی حفاظت کرتی ہے. سب سے پہلے مذہب کی، دین کی، ریلیجن کی، پروٹیکشن آف ریلیجن، پروٹیکشن آف دین. سیکنڈ ہے پروٹیکشن آف لائف، ہیومن لائف کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تھرڈ ہے پروٹیکشن آف ریزن، عقل کو جو ہے شریعت پروٹیکشن دیتی ہے. فورتھ ہے پروٹیکشن آف پراپرٹی، یعنی جو ہمارا مال ہے اس کی پروٹیکشن کی ذمہ داری شریعت لیتی ہے. اور ففتھ جو ہے پروٹیکشن آف پروجینی، یعنی نسل کی جو ہے وہ حفاظت شریعت کرتی ہے. اب یہاں پہ آگے جو ہے 23 رولنگز آ رہے ہیں شریعت کے اس سپارے میں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قصاص کا قانون، قصاص یعنی جب کسی کے ہاتھ سے کسی کا مرڈر ہو جاتا ہے، قتال کا جو وہ ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتاتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لگا دیا کرو. یعنی جب کوئی مرڈر ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے کہ اس قانون کو ضرور فالو کرنا چاہیے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اس کے گہرائیوں میں جائیں، لیکن یہاں پہ ہم صرف ان جو قوانین ہے، یہ جو رولنگز ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. پھر اس کے بعد جو سیکنڈ آتا ہے وہ انہیریٹنس ہے. انہیریٹنس یعنی وراثت.
اللہ تعالیٰ اس سپارے میں یہ کہتے ہیں تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے۔ اب یہاں پہ میں یہ بھی آپ کو بتاتے چلوں کہ سورۃ البقرہ میں بالکل ابتدائی دور کے یعنی بالکل انیشیل بگننگ سٹیج والے جو احکام تھے وہ تھے۔ آگے چل کے سورۃ النساء میں یہ جو ہے ایک کمپلیٹ مکمل ڈاکیومنٹ کے طور پہ یہ پیش کیے جائیں گے۔ یہ ابھی چونکہ مدینہ میں ایک نئی ریاست ہے تو یہ بالکل ابتدائی قوانین ہیں۔ جو تھرڈ شریعت کا احکام یہاں پہ آ رہا ہے وہ ہے روزوں کے تعلق سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے کے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے اور اب تم پر بھی روزے فرض ہے۔ فورتھ جو شریعت کا احکام آ رہا ہے اس میں عورتوں کو جو ایک سٹیٹس دیا گیا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لباس سے اس کو کمپیئر کیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے، یعنی مین اینڈ وومن آر ایکول when it comes to عبادت، اور ایک دوسرے کے مردوں کا کام یہ ہے یعنی یہ دونوں women and men they protect and they cover each other۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سٹیٹس کا جو ہے وہ حوالہ دیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو پانچواں احکام شریعت کا یہاں پہ آیا ہے وہ اعتکاف کے تعلق سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سپارے میں یہ کہا کہ تم مسجدوں میں معتکف ہو، یعنی یہ ایک خاص عبادت ہوتی ہے، ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی بندگی کے لیے اس اللہ تعالیٰ کو اپنے ٹائم، اپنے سارے سکلز اور اپنے سارے ریسورسز صرف اللہ کو پیش کرتے ہیں اور اللہ کے آگے ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو چھٹے نمبر پہ بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ایک بہت امپورٹنٹ شرعی بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ رشوت یعنی جو برائبری ہے، اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ ملے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انسان رشوت کیوں دیتا ہے؟ اپنے مرضی کے لیے، اپنی خواہش، اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو گراتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ 7 نمبر پہ اللہ تعالیٰ حج کے تعلق سے بتاتے ہیں کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ یہاں پہ حج کی جو فرضیت ہے اس کے تعلق سے باتیں آتی ہے، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ رولنگز بھی بتا دیے کہ حج کرتے وقت کیا چیزیں سے منع کیا گیا ہے، کس طرح کا ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، اور اسپیشلی جب ہم ایک اجتماعی عبادت میں ہو تو اس کے تعلق سے بہت ڈیٹیل سے باتیں یہاں پہ آتی ہے۔ 8 نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو فرض کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جہاد کا مطلب ہے جہاد کے ڈفرینٹ کانٹیکسٹس ہیں، اور جہاد کا مطلب ہے اسٹرگل کرنا، جد و جہد کرنا، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جہاد بن قتال، اور یہ ہے کہ جب دنیا میں آپریشن آ جائے اور دنیا میں فتنہ پھیل جائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جہاد کو اپناؤ، اور چونکہ یہ ظلم کو ختم کرتا ہے۔ 9 جو چیز آ رہی ہے یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی انفاق کے تعلق سے بات آ رہی ہے۔ اس کے بعد جو 10th بات آ رہی ہے وہ انٹاکسیکیشن اور گیمبلنگ یعنی شراب اور جوا جو ہے اس کے تعلق سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شراب اور جوئے کا جو حکم ہے ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو جوا ہے اور شراب ہے، اس کے یہ ابتدائی آیت ہے کہ یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ابھی پوری طریقے سے یہ حرام نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد میں 11ویں نمبر کی جو شریعت کا جو احکام ہم یہاں سے ڈیرائیو کر رہے ہیں وہ ہے پروٹیکشن آف آرفنس پراپرٹی، یعنی یتیموں کا جو مال ہے اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ نہ کرو۔ 12 نمبر کی جو آیت یہاں پہ آ رہی ہے وہ انٹرفیتھ میرجز کے تعلق سے۔ اب جب ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ یہ ایک مقدس رشتہ، نکاح کا جو رشتہ ہے اس کو
کس بنیاد پہ قائم کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، اور ان کے بدلے جو ہے اگر اس زمانے میں لونڈیوں کا وہ تھا تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ ایک جو غلام ہے وہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پھر اگین دیر آر لاٹس آف رولنگس، اس میں بہت ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہے، میں صرف اوپر چیزوں کو جو ہے وہ ٹچ کرتے جا رہی ہوں. اس کے بعد 13 نمبر میں اللہ تعالیٰ نے عورتیں جو حیض کی حالت سے گزرتی ہے اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو ہے ایک ایٹیٹیوڈ ہے، ایک بیماری ہے، اور ان دنوں میں یہ ایک گندگی کی حالت ہے، اور اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائے. 14 نمبر جو ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ الہ کے تعلق سے، الہ جو ہے ایک اس طرح کا عمل تھا کہ اس زمانے میں مرد، اور ہو سکتا آج کے زمانے میں بھی ہو، کہ وہ ایک قسم کھا لیتے تھے کہ اپنے وائفز کے ساتھ جو اسپاؤسل ریلیشن شپ جو ہے، انٹیمیسی کو وہ ختم کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے بھی جو ہے یہاں پہ رولنگ بتائے جب وہ they made promises about staying away from their women. 15th جو شریعت کا قانون یہاں پہ آ رہا ہے، یہاں پہ طلاق، میڈیشن، عورتوں کو مارنے کے تعلق سے ایک بہت ہی جو ہے ایلیگیشن لگایا جاتا ہے مسلمانوں پر. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ اگر نشوز یعنی انچیسٹ ٹٹی کا کوئی واقعہ ہو تو اس وقت مردوں کو یعنی اس کے ہسبینڈ کو یہ اجازت ہے، لیکن اگین اس کے پیچھے کافی سارے رولنگز ہیں. 16 جو شریعت کا قانون یہاں پہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی سپارے میں خلا کے تعلق سے، پھر 17 میں حلالہ کے تعلق سے یعنی کس طرح سے ہونا چاہیے اس کے تعلق سے بھی بتایا گیا. 18 نمبر جو ہے عدت طلاق، یعنی جب طلاق کے ذریعے جو سپریشن ہو جاتی ہے تو اس کا ویٹنگ پیریڈ، اس کا جو عدت ہے اس کے تعلق سے بتایا گیا. 19 جو یہاں پہ حکم آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دوسرا نکاح، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں مومن عورتیں اگر چاہے وہ ڈیورسی ہو یا وڈوز ہو، ان کو انکریج کیا گیا ہے کہ وہ سیکنڈ میرج کریں اور وہ دوسری دفعہ اپنے آپ کو نکاح میں دے دیں. اس کے بعد میں 20ویں جو شریعت کا احکام یہاں پہ آ رہا ہے وہ ہے دودھ پلانے والی مائیں، اگر ان کا ڈیورس ہو جاتا ہے تو ان کے ساتھ کیا طریقہ کار ہو، اس کے تعلق سے بھی بتایا گیا ہے. 21 جو ہے وہ ان لوگوں کی عدت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو وڈوز ہے. پہلے تو ڈیورسی کی عدت کا آیا اور پھر اب جو ہے وہ جو بیوہ ہے. 22 جو آیت یہاں پہ ہمیں ملتی ہے، 22 جو رولنگ وہ مہر کے تعلق سے، اور مہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک جب ازدواجی زندگی شروع ہو، میریشل لائف شروع ہو، تو مرد ایز اے ٹوکن جو ہے وہ اپنی وائف کو کچھ فائنینشل رقم دے تاکہ وہ یہ اسٹیبلش کرتا ہے کہ اس کے بعد سے جو اکنامک رسپانسبلٹی جو اس کی بیوی کی ہے وہ اس پر آ جاتی ہے. اور اس کے بعد 23 نمبر کی جو شریعت کا احکام جو ہمیں یہاں پہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ مینٹیننس، یعنی اگر عورت جو ہے وہ بیوہ ہو جاتی ہے یا جب اس کا ڈیورس بھی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ تم میں سے یہ ان لوگوں کے لیے جو وڈو ہے، تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ دیں تو ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نہ نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ صورت میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ پروٹیکشن کہ جب ڈیورس بھی ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دے دلا کر کے آن گڈ ٹرمز جو ہے وہ سپریٹ ہونا چاہیے. اب اس کے بعد جو ہے جو 3rd پارٹ اس سورۃ البقرہ کو جس طرح سے ہم نے شروع سے کہا ہے کہ ہم اس کو 7 پارٹس میں ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا، یہ سورۃ البقرہ کا 5th پارٹ ہے، اور اس سورت کا 3rd پارٹ یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جہاد کے تعلق سے بتا رہے ہیں، اور یہاں پہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ اس سپارے میں پیش کر رہے.
جبکہ بنی اسرائیل کی قوم کا حال یہ ہو گیا تھا کہ بہت لیزی، بہت کمفرٹیبل، اپنے ذمہ داری سے بہت دور ہو گئی تھی، اور ان کے اندر بہت سی جب خرابیاں آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پستی میں ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جالوت جو ہے اس کو، یہ بہت ہی طاقتور لوگ تھے، بہت اسٹرانگ اور بہت پاورفل تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، ان کے اوپر، بنی اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ ڈومیننٹ کر دیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے جو نبی تھے ان کو، روایت میں آتا ہے کہ سیمیول نام تھا، اور لوگوں نے ان سے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے کنگ اپوائنٹ کریں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان کے اوپر کنگ بنایا، اور پھر لوگوں کا، بنی اسرائیل کے لوگوں کا اعتراض تھا کہ یہ تو بہت کمزور ہے اور یہ بہت اعلیٰ خاندان سے بھی ان کا تعلق نہیں، تو آپ نے ان کو کیوں کنگ بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا کہ لیڈرشپ، چونکہ وہ جو طالوت تھے اللہ تعالیٰ ان کو لیڈرشپ دے رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ لیڈرشپ کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ بہت اعلیٰ خاندان سے وہ رکھتے ہو، تعلق رکھتے ہو، بلکہ ان کے اندر کچھ صفات ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی میں، انہی آیتوں میں داؤد علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، اور روایت سے ملتی کہ بہت بڑا لشکر لے کر کے یہ نکلے تھے، اور ان سے بھی دگنا تگنا جو تھا وہ جالوت کا لشکر تھا، اور ان کو ایک ٹیسٹ دیا گیا تھا کہ وہ ایک نہر کے پاس سے گزر رہے تھے، اور اس نہر سے ان کو پانی پینے سے منع کیا گیا تھا۔ بعد میں یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف 313 لوگ ہی پہنچے تھے، اور ایک کمزور سا لشکر جو ہے وہ وکٹوریس ہو گیا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک مرتی ہوئی، یعنی ایک بالکل زوال کا شکار جو ہو گئی تھی قوم بنی اسرائیل کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے ریوائیو کیا۔ یہ بہت ہی سمجھنے والی آیتیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ان کے پاس صحیح لیڈر تھا، اور اجتماعی قوت ان کے پاس تھی، آرگنائز تھے، ڈسپلن تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ کامیابی عطا کی۔ یہاں پہ ہم اس سورت کو، اس سپارے کو ختم کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہم سب کے لیے بہت سارے جو پوائنٹس ہیں وہ آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم سب ایک ذمہ داری پہ فائز ہیں، ہم امت مسلمہ ہے، ہمارا ایک رول ہے، ایک رسپانسبلٹی ہے، کیا ہم اس سے آگاہ ہے؟ دوسری بات جو یہاں پہ سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری انڈیویژول اور اجتماعی زندگی کے لیے شریعت کا جو قانون ہمیں عطا کیا ہے، اس سے ہم کتنے واقف ہیں، ہم کن چیزوں کو فالو کر رہے ہیں، کیا ہم شریعت کو اس طرح سے اپنی پرسنل زندگی میں، اپنی کمیونل لائف میں کیا ہم اس کو نافذ کر رہے ہیں؟ اور اس کو نہ نافذ کرنے کی وجہ سے اس کے جو کانسیکوینسز ہمارے مسلم معاشرے میں ہمیں نظر آتے وہ بہت کلیئر ہے، کرسٹل کلیئر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو امت مسلمہ ایک زوال کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ نے طالوت اور جالوت کے واقعے سے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر ہم آج بھی اجتماعی طور پر ہم ایک ہو جاتے ہیں، ہم ڈسپلن اور آرگنائزڈ لائف کے تحت اپنے آپ کو ڈالتے ہیں، تو انشاءاللہ آج بھی ہم وہ امت وسط کا نمونہ دنیا کے لیے بن سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔